کے اندر ہم نے سجائے ہوئے ہیں۔ صحت کے لیے ہم ایک بت کو کھٹکھٹاتے ہیں، بیماری سے صحت حاصل کرنے کے لیے ہم دوسرے بت کے سامنے نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہم سفر میں جائیں تو تیسرے بت کے پاس جاتے ہیں۔ ہم حضر میں قیام کریں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم چوتھے بتوں کے پاس جاتے ہیں۔ غرض ہم نے 360 بت، جتنا 365 دن سال کے حساب سے ہم نے بتوں کو تیار کر کے رکھے ہیں بیت اللہ کے اندر، لیکن یہ آپ کا بھتیجا محمد یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتا ہے ایک ہی اللہ ہے دینے والا ہے، ایک ہی در ہے جہاں سے ملے گا، ایک ہی گھر ہے جہاں سے ملے گا، وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ بات آج تک سنی نہیں، یہ پیغام ہم نے سنا نہیں۔ آپ کے بھتیجے کو سمجھا لیں، ہمارے بتوں کی نفی نہ کرے، ہمارے بتوں کی تنکیر نہ کرے، ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے۔ اگر وہ چاہتا ہے سرداری، ہم سرداری دے دیں گے۔ اگر وہ چاہتا ہے پورے عرب میں کسی ایک حسینہ کے اوپر ہاتھ رکھے، ہم وہ عورت دینے کو تیار ہے۔ اگر وہ مال چاہتا ہے، ہم مال کے انبار لگانے کو، بڑی مضبوط ہے۔ تو یہ کرسی، یہ فورج، یہ سب کہاں ہے؟ کچھ کرو نا، میزائل دکھاؤ نا۔ یہ شوشہ سجا کے کس کام کے لیے رکھے ہو؟ یہ قیامت کی صبح کا انتظار کر رہے ہو؟ اسرافیل پر مارو گے، تمہارا یہ میزائل کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارے یہ طیارے کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارے یہ خالد میزائل کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارے یہ گوریلا میزائل کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج مسلمان، فلسطین کے مظلوم مسلمان، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، وہاں پر لاوارث پڑا ہے، وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ معصوم بچہ 2 مہینے کا پورا خاندان تک تباہ ہو گیا۔ انسانی حقوق کے علمبردار اور NGOs جو انسانی حقوق کے لیے لڑتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ماں بہنوں کی ایک مسئلہ آئے اس کو اچھالتے ہیں، پورا مہینہ میڈیا کے اندر دکھاتا ہے، رونا، چیخنا، چلانا اور یہ سارے وابلہ کرتے ہیں، لیکن آج اس کو بیت المقدس نظر نہیں آ رہا، فلسطین میں مسجد اقصیٰ نظر نہیں آ رہی، وہاں کے مظلوم مسلمان وہاں پر نظر نہیں آ رہے، ماں بہنوں کی عزت، عظمت، جان و مال کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، انسانی حقوق کے علمبرداروں کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، بولیں گے نہیں، کیوں؟ پیچھے ان کے آقا و مولا امریکہ ناراض۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسرائیل کے نام کتاب و سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور سکوت و صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتو کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کر خوش تھے، اٹھے گی ہم پر کوئی اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ وہی جو آپ کو کتاب عظیم عطا کی، وہ کتاب عظیم بھی ہدی للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے، سارے افراد کے لیے، سارے اشخاص کے لیے، ساری بستیوں کے لیے، سارے شہروں کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم سارے عالم کے لیے، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، ہر ذرے ذرے اور قطرے قطرے کے لیے ہدایت کی آماجگاہ والی کتاب ہے۔
اور یہ کتاب عظیم قرآن کریم فرقان حمید، اس میں ہر پارہ وہ ہدایت اور برکات اور اثرات سے مرتب ہے، وہیں اس کی ہر صورت بھی، ہر رکوع بھی، ہر آیت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، برکت اور اثرات کا موجب اور مرتب ہے۔ سر 10 جو خطبے میں ایک آیت تلاوت ہوئی ہے، اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور یہ آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیتوں کی سردار اسے بنایا، اور قرآن کریم میں ایک عظیم ترین آیت اس کو کہا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بٹھا کر نبی علیہ السلام خود قرآن پاک سنا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اقرأہم سیدنا ابی بن کعب الانصاری، میری امت میں سب سے بہترین قرآن پاک پڑھنے والے، بہترین انداز میں تلاوت کرنے والے، خوبصورت لب و لہجے میں پڑھنے والے وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ پوچھا، ایک آپ قرآن کریم میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا آیت الکرسی۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا ابی بن کعب تجھے تیرا علم مبارک ہو اور تو نے سچ کہا ہے، اور یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے آیت الکرسی یہ عظیم کیوں ہے؟ آپ اگر غور کریں گے، اس کی اسرار و رموز پر غوطہ زن ہوں گے، اور اس کے معانی اور مفاہیم اور مطالب پر آپ ذہن لڑائیں گے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہاں آیت الکرسی کے اندر سب سے عظیم چیز مسئلہ توحید کا ذکر ہے، مسئلہ توحید۔ اور توحید کہتے ہیں صرف اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو ہم سورہ اخلاص کے اندر پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ هو اللہ احد، اللہ احد ہے، واحد نہیں کہا۔ واحد اس کو کہتے ہیں عربی میں جس کا 2 بھی ہو 3 بھی ہو، اور احد اس کو کہا جاتا ہے جس کا 2 اور 3 نہ ہو، جسے یکتا کہا جاتا ہے، جسے بے مثال کہا جاتا ہے، جسے بے نظیر کہا جاتا ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ قل هو اللہ احد، پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ احد ہے، یکتا ہے۔ تو مسئلہ توحید کو اللہ نے بتلانا تھا، اور پورے قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں گے ہر پارے کے اندر آپ کو مسئلہ توحید نظر آئے گا، ہر صورت کے اندر آپ کو مسئلہ توحید نظر آئے گا۔ اور اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا پہ مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، انہوں نے مسئلہ توحید کا ذکر کیا۔ شیس علیہ السلام آئے، انہوں نے توحید کا درس دیا۔ نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تک انہوں نے توحید کا درس دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، نار نمرود میں کود پڑے، توحید کا درس دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے توحید کا درس دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے توحید کا درس دیا۔ اور پھر اس توحید کے زمرے میں ظلم آیا، انہوں نے برداشت کیا۔ بربریت آئی، انہوں نے برداشت کیا۔ سربریت آئی، انہوں نے برداشت کیا۔ نار نمرود میں کودنا پڑا، انہوں نے برداشت کیا۔ کنعان کے کنویں میں جانا پڑا، انہوں نے برداشت کیا۔ آرے سے اپنے جسموں کو کٹوانا پڑا، انہوں نے برداشت کیا۔ مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، وہ بھی برداشت کیا۔ غرض ہر ظلم،
ہر بربریت ہر سربریت انہوں نے برداشت کیا، وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے، قوم قبیلہ خاندان برادری کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، اس توحید کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، بیوی بچے چھوڑنا پڑا، انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ پھر چلتے چلتے یہ مسئلہ توحید، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیغمبر نے جب کوہ صفا کی پہاڑی پر اس مسئلہ توحید کو واضح کیا تھا اور اس وقت کے قریش مکہ کو دعوت دی تھی اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ مشرکین مکہ جانتے تھے یہ لا الہ کا معنی کیا ہے، الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اس کلمے کو سنتے ہی انہوں نے آنکھ بگولا ہو گیا، سیخ پا ہو گئے، غصے میں باہر آ گئے، نبی علیہ السلام پر پتھر سے وار کیے۔ پھر چلتے چلتے وہ زمانہ آیا کہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجیب، یہ آپ کا بھتیجا عجیب بات کرتا ہے، کہتا ہے ایک اللہ دینے والا ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، ایک اللہ حاجت روا ہے، ایک اللہ بگڑی بنانے والا ہے، ایک اللہ دستگیر ہے، ایک اللہ کارساز ہے، ایک اللہ مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، ایک اللہ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، ایک اللہ زندگی دینے والا ہے، ایک ہی اللہ ہے جو موت دینے والا ہے، یہ عجیب بات کرتا ہے۔ ہم تو 360 بت بیت اللہ کے اندر ہم نے سجائے ہوئے ہیں، صحت کے لیے ہم ایک بت کو کھٹکھٹاتے ہیں، بیماری سے صحت حاصل کرنے کے لیے ہم دوسرے بت کے سامنے نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہم سفر میں جائیں تو تیسرے بت کے پاس جاتے ہیں، ہم حضر میں قیام کریں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم چوتھے بتوں کے پاس جاتے ہیں۔ غرض ہم نے 360 بت، جتنا 365 دن سال کے حساب سے ہم نے بتوں کو تیار کر کے رکھے ہیں بیت اللہ کے اندر، لیکن یہ آپ کا بھتیجا محمد یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ کہتا ہے ایک ہی اللہ ہے دینے والا ہے، ایک ہی در ہے جہاں سے ملے گا، ایک ہی گھر ہے جہاں سے ملے گا، وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ بات آج تک سنی نہیں، یہ پیغام ہم نے سنا نہیں۔ آپ کے بھتیجے کو سمجھا لیں، ہمارے بتوں کی نفی نہ کرے، ہمارے بتوں کی تنکیر نہ کرے، ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے۔ اگر وہ چاہتا ہے سرداری ہم سرداری دے دیں گے، اگر وہ چاہتا ہے پورے عرب میں کسی ایک حسینہ کے اوپر ہاتھ رکھے ہم وہ عورت دینے کو تیار ہے، اگر وہ مال چاہتا ہے ہم مال کے انبار لگانے کو تیار ہے، لیکن اسے کہیں کہ وہ ہمارے معبودان باطلاؤں ہمارے خدا کی نفی نہ کرے۔ نبی علیہ السلام گھر پر تشریف لائے، ابو طالب نے کہا بھتیجا قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے اور انہوں نے یہ باتیں کی ہے، نبی علیہ السلام سے آگے فرمائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بتوں کی نفی نہ کریں، آپ اللہ کی دعوت دیں لیکن ان کے بتوں کی آپ نفی نہ کریں، لا الہ الا اللہ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ کہیں کہ اللہ بھی دیتا ہے اور غیر اللہ بھی دیتا ہے۔ اور انہوں نے آگے فرمائش ظاہر کی اگر آپ کہیں تو آپ کو مال کے انبار لگا دیں، حسیناؤں کی جھرمٹ میں آپ کو بٹھا دیں، مکہ کی چودراہٹ آپ کو دے دیں۔ نبی علیہ السلام غصے میں آنکھ بگولا ہوئے اور فرمایا چچا یاد رکھنا وہ میرے ایک ہاتھ میں مال رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں جمال رکھ دے، ایک ہاتھ میں وہ حسینائیں رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں وہ مکہ کی چودراہٹ رکھ دے، ایک ہاتھ میں وہ سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے، میں محمد کریم سب کو زمین پر دے ماروں گا اور رب کی توحید سے ڈنکا بجانے سے ایک لمحے کے لیے بھی باز نہیں آؤں گا۔ یہ مسئلہ توحید اتنا آسان نہیں۔ ایک جگہ کتاب میں یہ بات نظر سے گزری، جبریل نے نبی علیہ السلام سے کئی سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ آپ افضل ہیں یا دین افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دین افضل ہے۔ کیوں؟ اسی دین کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی دین کے لیے تو میں کوہ صفا کی پہاڑی پر پتھر برداشت کر رہا ہوں، اسی دین کو لے کر میں طائف کی وادیوں میں لہو لہان ہوا ہوں،
اسی دین کے لیے تو میں نے لوگوں کے طعنے اور تنقید اور طنز میں نے سنے، اسی دین کو لے کر میں بدر میں گیا ہوں، احد میں 70 صحابہ میں نے شہید کروائے، بیر معونہ میں نے صحابہ شہید کروائے، یہ اسی لیے کہ دین افضل ہے، دین کے لیے، مسئلہ توحید کے لیے اگر مجھے جان بھی دینا پڑے میں جان دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے اپنی تمنا میں یوں ذکر کیا تھا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرے راستے میں جاؤں، تیرے دین کے راستے میں جاؤں اور میں پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ نبی علیہ السلام جامع شہادت کی تمنا فرما رہے ہیں۔ یہ مسئلہ توحید اتنا اہم مہم مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا آیت الکرسی کے اندر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کا ذاتی نام وہ لفظ اللہ ہے، اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور باقی اس آیت کے اندر آپ دیکھیں گے 18 قسم کے اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر ہے۔ کسی بھی آیت کو، رکوع کو آپ اٹھا لیں، کسی بھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے 18 صفاتی نام کو یکجا جمع نہیں فرمایا۔ یہ آیت الکرسی کی خوبی ہے، خصوصیات میں سے کہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور اس کے ساتھ صفاتی نام تقریباً 18 قسم کے نام اللہ نے ذکر کیے۔ کہیں اللہ نے کہا حی ہوں، کہیں اللہ نے فرمایا قیوم ہوں، پھر اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کا علم، اللہ واسع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ علی ہے، اللہ عظیم ہے۔ یہ صفاتی نام تقریباً 18 مقامات پہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ لفظ اللہ، اب ہمیں ہر معنی تو یاد ہوتا ہے، باسط ہے اس کا معنی ہمیں یاد ہے، غفور ہے اس کا معنی یاد ہے، رحمان ہے اس کا معنی ہمیں یاد ہے، رحیم ہے اس کا کیا معنی، اس کا بھی معنی یاد ہے، پھر قہار ہے، جبار ہے، یہ سارے نام ہمیں اور اس کے معانی تو تقریباً یاد ہی معلوم ہی ہے، لیکن لفظ اللہ کے معنی کیا ہے کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ لفظ اللہ کے معانی کیا ہے۔ تو اس میں 2 معنی آتے، 2 معنی۔ ایک تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ لفظ اللہ کے معانی کیا ہے۔ ایک فرمائیں کہ لفظ اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ نام سنتے ہی، بولتے ہی، لکھتے ہی، کانوں سے ٹکراتے ہی انسان حیرت کے اندر، ششدر کے اندر ڈوب جائے کہ اتنا بڑا نام اور اتنا پیارا نام، یہ آسمان بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ زمین سجانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان حیرت کے اندر ڈوب جائے کہ نام سنتے ہی حیرت کے اندر اور ایک ششدر کے اندر، سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جائے، یہ لفظ اللہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یوں فرمایا کہ اللہ علم علی الاصح لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، اس کا معنی ہے کہ وہ ذات واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود یوں سمجھ لیں کہ وہ تھا، ہے، رہے گا، وہ تھا، ہے، رہے گا، اس پر کبھی فنائیت نہیں، اس پر کبھی ختم ہونا نہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ساری کائنات، ساری دنیا، سارا عالم، مشرق مغرب شمال و جنوب، تحت سرا سے عرش معلیٰ تک ساری چیزیں ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ اللہ لذات الواجب الوجود، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ سب سے پہلا، سب سے آخر، سب سے ظاہر، سب سے باطن، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ وہ سارے صفات کا مستجمع ہے، سارے صفات و کمالات جس کے اندر یکجا بیک وقت موجود ہے، وہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ اب آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، آپ بھی خاموش ہو گئے، اللہ بھی خاموش۔ تو یہ ہم جو سنتے ہیں، ہم بول رہے ہیں تو ایک وقت بول رہے ہیں، ایک وقت خاموش ہے،
ایک وقت سن رہے ہیں، ایک وقت سنا رہے ہیں، ایک وقت آگے دیکھ رہے ہیں تو دوسرے وقت ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی وقت میں ہم آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں، بولے بھی ساتھ ساتھ سنیں بھی بیک وقت، یہ فرمایا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بیک وقت ساری چیزوں کا مستجمع ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ دینے والا بھی ہے، وہ لینے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، سنانے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ہمارے سامنے یہ دیوار حائل ہے لیکن اللہ کے سامنے کوئی حائل نہیں ہے۔ ہمارا علم ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ناقص نہیں، کمال بدرجہ کمال اتم موجود ہے۔ یہ ذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، سارے صفات کا منبع اور سرچشمہ جہاں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بیک وقت موجود ہے۔ فرمایا یہ لفظ اللہ، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے بڑے مزے، جسے لینا ہے وہ چک لے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے اسلاف بزرگان دین لفظ اللہ کا باقاعدہ ضربے لگایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا فجر کی نماز کے بعد، ملاقات نہیں ہوئی، حجرے میں ہے اور اتنا ضرب لگا رہے ہیں، وہ باہر شخص دھل گیا، حیران ہوا کہ کافی گھنٹے تک حضرت ضرب ہی ضرب لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ یہ ضرب۔ جب حضرت باہر نکلے دیکھا وہ شخص کھڑا ہے، آواز نہیں لگائی، ادب کے دائرے پہ رہتے کھڑا تھا، تو حضرت نے اس کے چہرہ دیکھا، اس نے حضرت کا چہرہ دیکھا تو پیشانی کے اوپر جو پسینے تھے وہ پسینے نہیں، موتیوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ایسے نیک لوگ جو اللہ کی ضربیں اس انداز سے لگایا کرتے تھے۔ اور مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمانے لگے تمہارے راکٹوں میں اور میزائل کے اندر اور طیاروں کے اندر اتنی اڑان نہیں ہے اور اتنی پہنچ نہیں ہے، یہ اوپر جاتے ہی پھٹ جائیں گے، لیکن اللہ کو ڈھونڈنا چاہو گے اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ ملے گا تو مومن کے قلب اور دل میں تمہیں ملے گا، وہاں تلاش کرو اللہ کو۔ تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ بیان تو کرو لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اس کے آگے تشریح نہ کرو، یعنی یہ نہ کہو کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی علی دیتا ہے، نہ نبی دیتا ہے، نہ ولی دیتا ہے، یہ تشریح نہ کرو۔ کیوں کہ آج کے معبودان باطلوں کی جو پوجا پاٹ کرنے والے مشرکین ہیں یہ سٹ پٹا جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کہا یہ سنت تو نبی علیہ السلام سے چلی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہاں قریش مکہ کے کفار کے بڑے بڑے سردار آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہے، بس اپنی دعوت دیتے رہیں، اپنی تعلیم کرتا رہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کی دعوت دے رہا ہے دیتے رہے، لیکن ہمارے 360 جو بت رکھے ہیں ان کی یہ نفی نہ کرے۔ وہ یہ نہ کہ یہ دینے والے نہیں ہیں، یہ پریشانی ہٹانے والے نہیں ہیں، یہ صحت دینے والے نہیں ہیں، یہ بیماری ہٹانے والے نہیں ہیں، یہ مشکلوں کو ٹالنے والے نہیں ہیں، یہ نہ کہے، ہمیں پھر چڑ ہوگی۔ یہ تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، آج ہمیں یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ بیانوں پہ یہ بات نہ کرے، یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ وہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، تشریح نہیں کرنا کہ علی نہیں ہے، نبی نہیں، ولی نہیں۔ نبی علیہ السلام خود مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، بدر کا مقام ہے اور نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہے، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام کی زبان پہ یہی لفظ تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی اور قیوم۔ تو لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام کئی ہیں، کسی نے 3,500 لکھے، کسی نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں، کسی نے کہا ان گن لا تعداد ہے۔ جس طرح اللہ کی رحمت لامتناہی ہے اسی طرح اللہ کا صفاتی نام بھی لامتناہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔
یہ آسمان و زمین کو کاغذ بنا لو، 7 سمندروں کو سیاہی بنا لو، دوات بنا لو، انک بنا لو، انسان جنات فرشتوں کو بٹھا دو لکھنے کے لیے اللہ کی تعریف، ما نفیدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف کبھی بھی ممکن نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، کوئی مکمل کر ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی مکمل تو اللہ کے صفاتی نام کو بھی کوئی گن اور شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں ان کی اتنی ہیں کہ لا تحصوها، تم اس کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی زندہ ہے، وہ زندگی، اب ہم بھی زندہ ہیں تو ہم کیا حی ہے؟ کہا نہیں، وہ زندگی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ زندگی جو دوسروں کو بھی زندہ اور جاوید کرنے والا ہو، دوسروں کو بھی زندگی دینے والا ہو، اور وہ حی اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے، الحی القیوم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں لفظ اللہ، کافر بڑے بڑے دہریہ قسم کے جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں ہے، بڑے سوالات ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس سوالات آئے اور کہا کہ 3 سوالوں کا جواب دے دو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہتا ہے؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ ایک موم بتی جلائی اور کہا اس کی روشنی کہاں ہے؟ کہا چاروں طرف ہے، کہا اللہ بھی چاروں طرف ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، جہاں چہرہ کرو گے، جہاں رخ پھیرو گے، جہاں دوربین اٹھا کے دیکھو گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ اس نے دوسرا سوال کیا اللہ ابھی اس وقت کیا چاہتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے تم اپنی سیٹ سے ادھر آؤ، میری سیٹ پہ بیٹھو، میں تمہاری سیٹ پہ بیٹھتا ہوں، پھر جواب دوں گا۔ پھر اس طرح کیا، اور اس کے بعد جب حضرت اس کے سیٹ پہ بیٹھ گئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ چاہتا تھا کہ تم میری سیٹ پہ آؤ، میں تمہاری سیٹ پہ جاتا ہوں۔ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تیسرا سوال۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے گنتی آتی ہے؟ کہا آتی ہے۔ کہا 10 سے پیچھے ذرا گنو، 10 9 8 7 5، چلتے چلتے وہ 1 پہ آ کے رک گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے آگے بھی کرو نا، 1 سے پہلے؟ کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں۔ جب تمہاری گنتی 1 سے پہلے کچھ نہیں تو پھر اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ ایک اور آیا اور اس نے سوال کیا کسی بزرگ سے کہ جب تقدیر میں ایک بات لکھی ہے، تقدیر میں ایک بات لکھی ہے اور وہ انسان کرتا ہے، وہ ذمہ دار کیوں ٹھہراتا ہے؟ پھر اس کی پکڑ کیوں ہوگی؟ ایک تقدیر میں بات لکھی ہے۔ دوسرا سوال، شیطان آنکھ سے بنا ہوا ہے تو وہ آنکھ پہ جب جہنم میں جائے گا تو اس کو آنکھ اثر کہاں کرے گی؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ جب نظر نہیں آ رہا تو پھر اللہ پر ایمان کیوں لائے؟ اس بزرگ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس دہریہ کو جسم پہ پھینک کے مارا۔ وہ غصہ ہوا، عدالت پہ کیس کیا اور کہا کہ اس نے میرے سوال کے جواب میں مٹی کا ڈھیلا مارا، اور کہتا ہے کہ یہ تینوں سوالوں کا جواب ہے۔ قاضی عدالت نے بلوایا اور بزرگ سے کہا آپ سے 3 سوالات اس نے کیے ہیں، آپ نے اس کے جواب میں مٹی کا ڈھیلا مارا۔ تو اس بزرگ نے کہا اسی مٹی کے ڈھیلے کے مارنے پر ہی اس کا جواب ہے، تینوں جواب۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے کہا تقدیر میں ایک بات لکھی ہے، انسان ذمہ دار کیوں ٹھہراتا ہے؟ تو ایک بات لکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو مارا، مجھے ذمہ دار کیوں بنا رہا ہے؟ مجھے ذمہ دار کیوں بنا رہی ہے؟ تو تقدیر میں بات لکھی تھی میں اس کو مٹی کا ڈھیلا ماروں گا۔ دوسرا اس نے سوال کیا تھا کہ شیطان آنکھ سے بنا ہے تو آنکھ اس پر اثر نہیں کرے گی، انسان کی اصل جو ہے مٹی ہے، مٹی سے انسان بنا ہے، تو جب مٹی سے بنا ہے، مٹی کا ڈھیلا میں نے اس کو مارا ہے، اس پر اثر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو کیا تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہا تکلیف ہو رہی ہے، پھر اسی طرح شیطان کو بھی ہوگی تکلیف۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب نظر نہیں آ رہا تو اللہ پر ایمان کیوں لائے؟ جب اس کو درد، یہاں پر مٹی کا ڈھیلا میں نے اس کو مارا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، درد تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس سے پوچھے کہاں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے؟ تو کہا، اس نے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے اس لیے میں نے کہا ہے۔
تو بزرگ نے کہا ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے یہ کائنات کا نظام ایسے ہی نہیں چل رہا، یہ سورج ایسے ہی نہیں نکل رہا، یہ پھول ایسے ہی نہیں کھل رہے، یہ نباتات جمادات، یہ سبزیاں ترکاریاں پھل میوے اناج گنے یہ سب زمین سے ایسے ہی نہیں نکال، بیج ڈالتے ہی ڈائریکٹ نہیں نکال، اس کو نکالنے والا، اس کو بنانے والا، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے، اور وہی خالق ہے جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ فوراً ایمان لے کر آ گیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ بھی اس کو نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، نیند سے پہلے اونگ ہے۔ پھر اس پر ایک واقعہ بھی بتلایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا رات بھر پیالہ لے کر کھڑے رہو، پھر دیکھیں گے اگر تم نے پیالہ پانی کا سنبھال لیا تو پھر اگلے دن تمہارے کو نظام کائنات اختیار دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ گئی، گیا پیالہ گر گیا، صبح اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا پیالہ کہاں ہے؟ کہا میں سمجھ گیا، نظام کائنات ایک اللہ کی ہستی ہے جو چلا رہی ہے اور سنبھال کر رکھی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے لہو اللہ کے لیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے اللہ کے دربار میں کل سفارش کرنے والا؟ اللہ نے جس کو اجازت دی، رسول اللہ نے جس کو اجازت دی وہی سفارش کے لیے آئے گا۔ آج ہم پیروں کے نام پر پلنے والے، پیروں کے نام پر پیر اگر کہیں فلاں قبرستان میں فلاں جگہ میں جانا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تمہارے ہاتھ کٹ جائیں گے انگلیاں کٹ، ہم ان کی باتوں پر آتے اور پھر ہم سمجھتے یہ پیر ہمارا بیڑا پار لگائے گا۔ بہاؤ الدین زکریہ، معین الدین چشتی، لگا دے پار کشتی، پیارا پیارا شاہ جمال، پتھر دیوے رتا لال، یہ ساری چیزیں ہم نے عقیدہ یہاں پر بنایا ہوا ہے، جبکہ پتھر لال دینے والا اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہی تو مسئلہ توحید کا ذکر اسی آیت الکرسی کے اندر ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کل قیامت کے دن سارے لوگ آئیں گے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، چلتے چلتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ کا حق دیں گے، پوری امت کی طرف سے، پوری کائنات کی طرف سے ہمارے نبی تنہا سفارش کریں گے۔ نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، پیغمبر سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، لب کھولیں، آپ کے لب کو آپ دیکھا جائے گا، آپ بولے تو صحیح، آپ کی بول کو آج سنا جائے گا، پورا کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع فرما دے۔ یہ حساب کتاب کے لیے شفاعت کبریٰ کا حق اللہ رب العزت ہمارے پیغمبر کو دیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اگلا پچھلا ساری کائنات کا علم اللہ رب العزت کو ہے، ہمیں تو آگے کا علم پیچھے کا نہیں، آگے دیکھنے تو پیچھے معلوم نہیں، دیوار کے آگے کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل میں جو بھیت آ رہی ہے اس کو بھی اللہ جان رہا ہے۔ چورنگی میں ادھر ادھر روڈوں پہ اور ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، چوکوں چوراہوں پہ جو نوجوان بیٹھتے ہیں اور آنکھوں کے اشارے سے دیکھتے ہیں حسیناؤں کو، اللہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، تمہارے اس آنکھوں کی خیانت کو بھی ہم جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کے اندر جو آ رہی ہے چیزیں، خیالات، وسوسے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو اپنے علم سے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے حاوی ہے۔ اور یہاں کرسی کا معنی یہ نہیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں تو کرسی بڑی ہونی چاہیے، تو اللہ جس کرسی میں بیٹھے تو وہ کرسی اللہ سے بڑی ہونی چاہیے، یہ معنی ہوتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ کرسی کا معنی اقتدار، کرسی کا معنی حکومت، کرسی کا معنی سلطنت، اللہ کی حکومت آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا بروز محشر، اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے فن خان آئے جنہوں نے کہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میرے فورس بڑی مضبوط ہے، تو یہ کرسی، یہ فورس، یہ سب کہاں ہے؟ کچھ کرو نا،
میزائل دکھاؤ نا، یہ شوشہ سجا کے کس کام کے لیے رکھے ہو؟ یہ قیامت کی صبح کا انتظار کر رہے ہو؟ اسرافیل پر مارو گے تمہارا یہ میزائل کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارے یہ طیارے کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارے یہ خالد میزائل کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارے یہ گوریلا میزائل کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج مسلمان، فلسطین کے مظلوم مسلمان، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، وہاں پر لاوارث پڑا ہے، وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، معصوم بچہ 2 مہینے کا پورا خاندان تک تباہ ہو گیا۔ انسانی حقوق کے علمبردار اور NGOs جو انسانی حقوق کے لیے لڑتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ماؤں بہنوں کی ایک مسئلہ ہے اس کو اچھالتے ہیں، پورا مہینہ میڈیا کے اندر دکھاتا ہے، رونا، چیخنا، چلانا اور یہ سارے وابلہ کرتے ہیں، لیکن آج اس کو بیت المقدس نظر نہیں آ رہا، فلسطین میں مسجد اقصیٰ نظر نہیں آ رہی، وہاں کے مظلوم مسلمان وہاں پر نظر نہیں آ رہے، ماؤں بہنوں کی عزت، عظمت، جان و مال کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، انسانی حقوق کے علمبرداروں کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، بولیں گے نہیں، کیوں؟ پیچھے ان کے آقا و مولا امریکہ ناراض نہ ہو، امریکہ ناراض نہ ہو۔ اس کو تو ٹڈے لین لگا دیا روس کے بعد افغانستان نے، اور وہاں کے طالبان نے ایسا کھٹے کیے کہ وہ اب افغانستان کے طالبان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایران ہم سمجھ رہے ہیں کتنا اچھا بندہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کی مدد کریں گے، 1 ہفتے سے خالی یہی ڈنڈورا پیٹ رہا ہے۔ اور حزب اللہ کے نام پر اس نے جماعت بھیجی، وہ حزب اللہ نہیں ہے، مجھے اور آپ کو ایک شوشہ دکھایا جا رہا ہے، وہ حزب الشیطان ہے، حزب الشیطان۔ وہ کام کچھ اور کر رہا ہے، نام کچھ اور کروا رہا ہے۔ میڈیا حزب اللہ نام لے کر ہم سمجھ رہے ہیں کتنا اچھا نام ہے۔ جتنے بھی باطل فرقے آئے نا، انہوں نے اپنا نام اور ٹائٹل بہترین رکھا ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو اہل القرآن کہا، ہم قرآن والے ہیں، حدیث والے نہیں ہیں، یعنی اس کے باتوں سے لگتا ہے کہ وہ قرآن والا ہے، حدیث والا نہیں ہے۔ پھر ان کے دستور کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو دستور میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن تو لکھا گیا، حدیث تو بہت بعد، صدیوں بعد لکھی گئی، اس پر ہمارا ایمان نہیں۔ قرآن کے بارے میں تو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، اس لیے ہم اہل القرآن ہیں۔ کسی نے آیا اور اس نے کہا کہ ہم ذکری لوگ ہیں، ذکر کرتے ہیں، کسی نے کہا ہم طریقت والے ہیں، کسی نے کہا ہم ذکریت والے ہیں، فکریت والے ہیں، معرفت والے ہیں، کسی نے کہا ہم جماعت المسلمین ہیں۔ جماعت المسلمین، آپ سمجھیں کتنے بڑے مسلمان ہیں، یہ اتنے بڑے مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں، مجھ اور آپ کو کافر کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جماعت المسلمین نہیں، جماعت المکفرین ہے، وہ جماعت جو مجھے اور آپ کو کافر بنانے والی، وہ جماعت جو مجھے اور آپ کو کافر ٹھہرانے والی، یہ جماعت المسلمین کے نام رکھا گیا۔ یعنی ہر باطل مذہب جب آئے گا وہ اپنی شکل نہیں آئے گا، وہ اچھے اور اسلام کی لبادے میں آئے گا تاکہ کچھ وقت تک اس کی دکانیں چمکتی رہیں۔ تو یہ حزب اللہ نام رکھا گیا، جبکہ اندر سے وہ حزب الشیطان ہے۔ تو ایران کو باقاعدہ طالبان نے، افغانستان کے طالبان نے کہا کہ ہمیں راستہ دو، فلسطین کی مدد کے لیے ہمیں پہنچنا ہے، اوپر سے ہمارے لیے راستہ ہموار کیا جائے، لیکن اس نے ڈائریکٹ منع کر دیا۔ بھائی تم اگر مدد کر رہے تھے تو ان کو بھی جانے دو وہاں پر، تو وہ راستہ اس نے دینے سے سراسر انکار کیا۔ تو مجھے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد کریں۔ ایران وہ ویسی آنکھیں دکھاتا ہے اسرائیل کو، جبکہ وہ سارے اندر سے ملے ہوئے ہیں، سارے اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور آج ہی حدیث نظر آئی ہے جس میں نبی علیہ السلام سے ان کی آزاد کردہ ایک باندی ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا یہ بیت المقدس کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیت المقدس اٹھائے جانے کے لیے یعنی قیامت اور جمع کیے جانے کی سرزمین ہے، یعنی میدان حشر جو ہے فلسطین اور شام کے علاقے میں، یہ میدان حشر یہاں پر قائم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا موقع ملے وہاں جا کر نماز پڑھو، باقی نمازوں سے وہاں نماز 1000 درجہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام سے حضرت میمونہ کہہ دیا، کہا کہ آقا وہاں جانا اگر ممکن نہ ہو، مشکل ہو، اتنا لمبا سفر کر کے وہاں جائیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیل وہاں بھجوا دیا کرو، تیل، قندیلیں، چراغ روشن کرنے کے لیے وہاں پر قندیل، تیل بھیج دیا کرو۔ اگر تم نے اتنا بھی پیسے وہاں پر بھیج دیے، چیزیں بھیج دی، تو ایسا ہے تم وہاں جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ ہم کم از کم ان کے ساتھ تعاون کریں،
ان کے ساتھ ہم خود نہیں جا سکتے، تو جو بھی فنڈ کرنے والے ہیں، چندہ لینے والے ہیں، میرے بھائی معتمد لوگ آئیں گے نماز کے بعد، تو آپ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہماری مسجد کا ایک لحاظ سے وہاں پر فنڈ ہے، اور نبی علیہ السلام خود بتلا کر گئے کہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے لیے۔ تو یہ آیت الکرسی ایمان افروز آیت ہے، عظیم الشان آیت ہے۔ کوشش کریں ہم اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، آیت الکرسی کو ہمہ وقت پڑھنے کی کوشش ہو۔ ہر نماز کے بعد جیسے حدیث پڑھی گئی، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، موت کے علاوہ جنت داخل ہونے کے لیے اور کوئی رکاوٹ نہیں، صرف موت رکاوٹ ہے۔ ایک قدم اگر دنیا میں، دوسرا قدم اس کا جنت پہ، مرتے ساتھ ایمان کی حالت میں دنیا سے وہ جنت پہ داخل ہوگا۔ بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ اگر ایک نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی، اگلی نماز تک وہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا، اللہ کے ذمے میں آ جائے گا۔ جب اللہ کے سپرد ایک شخص ہو جائے، ہمارا ایس پی ایس ایچ او اگر آپ کے ذمہ اور سپرد میں ہو جائے، تو ہر شخص کتنا پھولے نہیں سماتا، یار میرا تو فلاں سپاہی کے ساتھ، فلاں ایس پی کے ساتھ، فلاں ایس ایچ او کے ساتھ، انسپیکٹر کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ یہاں انسپیکٹر سے ایک بات یاد آئی، ایسے لوگ بھی ایسے ادارے کے اندر ہیں جن کو سلام عقیدت پیش کرنے کو دل چاہتا ہے، اور ان کے پاؤں سے لگنے والی چپل اور جوتی ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور ان کے پاؤں سے لگنے والی مٹی اور ذرات اور خاک ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ کہ یہیں کراچی کے انسپیکٹر فیاض احمد صاحب قربان جائیں ان کی اس عہدے پر اور اس منصب پر رہ کر انہوں نے آئی جی سندھ کو ایک خط لکھا اور کہا کہ ہمیں فلسطین پہ بھیجا جائے، اگر نہیں بھیج سکتے تو میری جو تنخواہ ہے اس میں سے اتنا حصہ اور فیصد جو ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے وقف ہے، ان کو میں ریلیف دیتا ہوں۔ یہاں تک ہم تو سمجھتے ہیں یہ ایسے نہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کے جذبات آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس میدان پہ اور اس عہدے اور منصب پر بھی ایسے لوگ فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے شانہ بشانہ ایسے کھڑے ہیں، ان کو باقاعدہ پھر افسوس ہے آئی جی سندھ پر جنہوں نے ان کے خط کو سائڈ کیا اور کہا کہ تم عہدے سے دستبردار ہو، یعنی ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ ہمارا حکومت وقت سے، گورنمنٹ سے اور سندھ کے حکومت سے بھی اپیل یا درخواست مطالبہ ہے، آئی جی سندھ کی نوٹس لی جائے، وہ کس عہدے پر ہے اور کس کے اشارے پر پل رہا ہے۔ ایسا تو نہیں وہ اسرائیل کے پیسے پر اور تنخواہ پر، امریکہ کے پیسے اور تنخواہ پر پل رہا ہے۔ اور یہاں انسپیکٹر فیاض احمد صاحب جن کے قدموں میں لاکھوں سلام ہو، جو اس عہدے پر رہ کر عہدہ بھی قربان کر دیا، ساری تنخواہیں قربان کر دی، لیکن آئی جی سندھ کو ذرا بھی رحم نہیں آیا، اور اس نے یہ نہیں سوچا میں اگر اس کے ساتھ یہ کروں گا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ دنیا میں چند ٹکوں کے پیچھے اور عہدوں اور کرسی کے پیچھے انہوں نے ایسے آخرت کو تباہ برباد کروا دیا، اور اپنی قبر، حشر نشر کو، اور کل بروز محشر اسی امت کے رہبر، رہنما، مقتدی اور پیشوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تو حاضر ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ کرسی، یہ عہدہ کوئی لے کر نہیں جائے گا۔ قارون کی کتنی بڑی دولت تھی، وہ جب چلتا تھا اس سے پہلے نوکر چاکر چلتے تھے، اور نوکر چاکر بھی اس نے کئی ہزار رکھے تھے۔ اس چابیوں کو، صندوق کو، باکس کو، ڈبوں کو سنبھالنے کے لیے اس نے نوکر چاکر ہزاروں کی تعداد میں رکھا، تو پھر آپ سمجھے اس کے پاس خزانے کی دولت کتنی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ کو زمین اجازت دے دی، آپ جو چاہیں کریں، موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ اس کو پکڑ لے اور اپنے اندر نگل جا، تو قارون کی دولت دھستا چلا گیا، اور وہ ساتھ ہی اس کے ساتھ دھستا چلا گیا۔ جتنی بھی دولت یہ جمع کر لے، قارون کے ایک دولت کے ایک حصے کے برابر یہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اپنی قبر دیکھے، حشر دیکھے، اور روز محشر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا دیکھے۔ یہ آیت الکرسی اس کا ورد ہو، آیت الکرسی فرمائے کہ جو رات کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ اس کے گھر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے پڑوسی کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ آج ہم آیت الکرسی کی مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں، نبی علیہ السلام سارے مسنون دعاؤں پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کا بھی ورد ہوتا تھا۔ آیا موبائل سے فرصت نہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے، موبائل جب آنکھوں پہ پڑے اور موبائل اسی وقت نیند آئے، بس وہ ہماری نیند موبائل دیکھ دیکھ کر نیند ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی اور مسنون دعاؤں کا کہاں اہتمام ہوگا؟
تو ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کم از کم روزانہ 10 مرتبہ آیت الکرسی کا اہتمام ہو، اور زیادہ تعداد ہے تو 25 مرتبہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اثرات تو آپ کو معلوم نہیں ہے، جنوں کو کس طرح سلاطین، بڑے بڑے شیاطین کو آپ کس طرح غلام بنا سکیں گے، آپ کے سامنے پر نہیں مار سکے گا۔ حضرت شیخی وسندی مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مجھے خواب میں 2 یا 3 جن ملے، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو اور آیت الکرسی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ آیت الکرسی پڑھنا تمہارا ہمارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت شیخی نے اسی وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا تو وہ جن جو ہے لرزنے لگا۔ پھر حضرت نے تعداد بڑھا دی، 2 مرتبہ پھر آیت الکرسی پڑھا، اور اس کے بعد وہ جن جو ہے وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور اس کے بعد اتنی بدبو آنے لگی اس کے جسم سے سڑنے کے بعد۔ حضرت شیخ نے اسی وقت فجر عصر کی نماز میں باقاعدہ اس کو طلباء کو، عوام کو، مقتدی کو یہ بات بتلائی، آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام ہو۔ بخاری شریف میں جس طرح حدیث گزری ہے واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے صدقات کے مال آئے اور کہا کہ اس کی حفاظت کرو، یہاں سے کھجوریں غائب ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو پہرا دی، پہرے داری کے دوران ایک شخص آیا اور وہ کھجور لے کے بھاگنے لگا۔ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور اب وہ منت سماجت کرنے لگا، میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں، کھائیں گے پئیں گے، رونے لگا، تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد پوچھ لیا کوئی آیا تھا، کہا ایک پکڑا گیا تھا لیکن وہ بہت رونے لگا، میں نے چھوڑ دیا۔ دوسری رات بھی ایسی ہوا، تیسری رات انہوں نے کہا کہ آج نبی علیہ السلام کے سامنے تمہیں پیش کریں گے۔ وہ پھر منت سماجت کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز میں نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ آیا تھا لیکن وہ ایک جملہ کہنے لگا، اور اس نے کہا آیت الکرسی جہاں پڑھو گے ہم وہاں نہیں آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کان کذوبا وقال صادقا، تھا تو جھوٹا، اس سے پہلے جتنی مرتبہ آیا بچوں کے حوالے دے رہا تھا وہ سب جھوٹا، لیکن ابھی جو آیت الکرسی کے بارے میں اس نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے اور سچ کہا ہے۔ تو آیت الکرسی کو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک شخص نے آیت الکرسی ریل کے سفر میں اس نے آیت الکرسی کو پڑھا، اب وہ سو گیا، رات تھکاوٹ تھی، سفر رات کا تھا، اب صبح جب وہ اٹھا ہکا بکا ہوا، وہ جس ٹرین کے حصے میں بیٹھا ہوا تھا اس کا جو گتا ہے لوہے کا پٹا وہ ایک درخت کے اوپر لٹکا ہوا تھا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور نیچے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی، ٹرین آپس میں ٹکرا گیا تھا رات کے وقت، سارے لوگ کسی کے پاؤں کٹے، کسی کے گوشت الگ ہے، کسی کا ران الگ ہے، وہ حیران ہوا کسی کی موت ہو چکی ہے۔ اب اس نے دل میں سوچا میں نے آیت الکرسی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی۔ گاؤں دیہات پہ بکریاں لوگ پالتے، چوریاں ہو جاتی، وہاں پر ایک شخص روزانہ آیت الکرسی کا ورد کرتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا تھکاوٹ پہ، رات نیند پہ وہ آیت الکرسی آدھی پڑھی اور سو گیا۔ اب صبح اس کو پھر یاد آئے میں نے آیت الکرسی تو پوری نہیں پڑھی، پھر پوری اس نے پڑھی اور فجر کی نماز کے لیے اٹھا، باہر دیکھا کہ ایک شخص اس کے برآمدے میں گھوم رہا ہے، بکریاں چوری کرنے کے لیے وہ آیا تھا۔ اس کو وہاں سے اس نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم بکریاں چوری کرنے کے، کہا آیا تو تھا، میں اندر داخل ہوا تھا لیکن میں جب باہر نکلنے لگا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا، آیا تھا اندر راستہ اس کو نظر آیا تھا، اس نے آیت الکرسی آدھی پڑھی تھی۔ اب آیت الکرسی پوری پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے دستہ قائم کر دیا، حصار قائم کر دیا، اب وہ باہر نہیں نکل سکا۔ آیت الکرسی کی اتنی پاور ہے، یہاں تک کہ میرے شیخ نے فرمایا اگر کسی کو جن بھی آ جائے، کسی کے اوپر جنی یا جن سوار ہو، فرمایا آیت الکرسی 3 مرتبہ وہ پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا 3 آیتیں پڑھے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور تیسری آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ 3 آیت پڑھے گا، فرمایا اسی وقت جن جو ہے وہاں سے سوار ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، لیکن شرط یہ کہ اس پہ ناگا نہ ہو، خود بھی اپنا حصار کرے، ایسا نہ ہو پھر جن اس کو سوار ہو جائے اور اس کو شادولہ بنا دے۔ تو جن سے بھی حفاظت کے لیے خود بھی اپنا حصار کریں اس کے بعد، اور اس پہ ناگا نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں ہم پڑھتے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، تو پڑھے ناگا نہ ہو اور توجہ اس کے اندر پوری بھرپور ہو، اور روزانہ کم از کم اس کا جو ہے ورد 25 مرتبہ، اور جتنا انسان تکلیف میں پریشانی میں ہو فرمایا اس کا ورد بھی مقدار بھی بڑھا دے، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کو زیادہ تنگ کر رہا ہے، آپ کا دینی دشمن ہے، آپ کے اعمال کے لیے وہ رکاوٹیں بنا ہوا ہے، علم اور عمل میں آپ کا رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور آپ ذہن سے سوچتے ہیں
فقی کے انداز میں، علم کے انداز میں کہ اگر اس کی موت ہوتی تو موت بھی اس کی جائز ہوتی، فرمایا کہ آپ 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور 1200 مرتبہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکانے خود بخود لگا دے گا۔ تو فرمائیں کہ اس کا اتنا پاور ہے آیت الکرسی، لیکن اس کے مقدار پہ بھی دیکھنا ہوگا، توجہ ناگا نہ ہو۔ اور ہمارے شیخ نے یہاں تک فرمائیں کہ اگر آپ ایک چینی چمچ ایک پیالے پہ ڈالیں گے تو دودھ اور چائے جو ہے وہ میٹھی ہو جائے گی، لیکن یہی چمچ اگر آپ پتیلی کے اندر ڈال دیں تو پتیلی کا دودھ جو ہے وہ میٹھا نہیں ہوگا، کیونکہ مقدار ابھی آپ نے بڑھانا ہوگا۔ 1 کپ پیالہ دودھ کا آپ 2 کپ میں ڈال دیں دودھ نظر آئے گا، لیکن 1 من پانی کے اندر اگر آپ ڈال دیں گے وہ پیالہ دودھ کا نظر نہیں آئے گا۔ تو جتنی انسان کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، اس کا مقدار وہ آیت الکرسی کا بڑھا دیں۔ ایک پاورفل ہے، روح کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو کوشش کریں ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گھروں میں بچوں میں بھی باقاعدہ اس کی تعلیم چلائیں، اور 5 مرتبہ 10 مرتبہ تو روزانہ، اور کم از کم 25 مرتبہ، اور زیادہ پریشانی ہو تو 101 مرتبہ اس کا بیٹھ دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان جو کر دیا گیا ہے کہ باہر ہمارے کچھ اعتماد والے افراد دوست بھائی کھڑے ہوں گے جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے فنڈ جمع کریں گے، تو کوشش ہو جتنا جس سے ہو سکے حسب توفیق ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون